أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، آج محرم الحرام کی 11 تاریخ ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں ہم نے خلیفہ دوم مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب مختصر طور پر عرض کیے تھے۔ آج کی ہماری اس نشست میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ان حضرات کی ہمیں کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کائنات میں جس شخص کی بھی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی، اس کا احترام کرنا، اس کی تعظیم کرنا، یہ ہم سب پر لازم ہے۔ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی چیز نہیں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ شخص حبشے سے آیا ہے اور ایک غلام تھا، اس کا رنگ روپ بھی اللہ کے نبی کے مشابہ نہ تھا، دور کا بھی آپ کا رشتہ دار نہ تھا، لیکن جب اس کی نسبت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی اور وہ بلال آپ کی غلامی میں آیا تو ہمارے لیے بلال کی جوتیاں بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، کیونکہ ہم نے حبشے کو نہیں دیکھنا،
ہم نے بلال کے نسب کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ نسبت رسول اتنی عظیم چیز ہے کہ ایک شاعر عربی کا یوں بیان کرتا ہے، کم ابن قد علا بابن لہ شرفا کما علا برسول اللہ عدنان۔ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی اور پشت میں آپ اوپر جا کر دیکھیں تو 20ویں پشت پر تقریباً ایک شخص گزرے ہیں جن کا نام ہے عدنان۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پشتیں 20 صدیاں کم و بیش بعد میں پیدا ہونا تھا، لیکن آپ کی پیدائش سے 20 صدیاں پہلے مکہ میں عدنان کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی۔ وَمَن يَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نِسبَتُهُ، اور پھر بعد میں جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، تحفظُ الْأُسُودُ وَتَهْدِي ثَوْبَانُ، جنگل کے شیر اور درندے بھی ان کے محافظ بنتے ہیں، جنگل کے سانپ اور بچھو بھی ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ نسبت رسول اتنی اونچی چیز ہے۔ اور اگلی بات جو اس شاعر نے کہی ایمان تازہ کر دیا، کہتا ہے یسمع الرجل حب النبی بکرعہ فعدم الرضاء بہ رد و کفران۔ اگر کسی شخص کو یہ پتہ چلا کہ کدو کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہوئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کی سبزی پسند تھی، اور اگر کوئی بندہ یہ بات سن کر نعوذ باللہ آگے یہ کہے کہ میں تو نفرت کرتا ہوں کدو سے، شاعر نے کہا فعدم الرضاء بہ رد و کفران، اس کدو کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے خطرہ ہے کہ ایمان سے ہاتھ دھو کر کفر میں نہ چلا جائے۔ نسبت رسول اتنی اونچی چیز ہے۔ تو حبشے کے بلال کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو اس کی عظمت بلند ہو گئی۔ ایک سبزی کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اس کی نسبت بلند ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، جو حسین میرے نبی کے گھر میں پیدا ہوا اس کی نسبتوں اور اس کی عظمتوں کے کیا کہنے، سارے زور سے کہو سبحان اللہ۔ وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس کی پیدائش نبی کی بیٹی کے گھر میں ہوئی، جس حسین کی رگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑتا ہے، جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر اس کے ماں باپ کی نسبت دیکھو تو وہ بلند شان والے، علی جس کا باپ ہے، جس کو میرے نبی نے کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور تم آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور جس کی ماں دیکھو تو فاطمہ، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا، اور جس نے مجھے دکھ دیا یوں سمجھو اس نے رب کو دکھ پہنچایا۔ ماں فاطمہ ہے جو اللہ کے نبی کے پاس غلام مانگنے کے لیے جاتی ہے تو نبی پاک فرماتے ہیں بیٹی بہتر ہے کہ تجھے غلام سے بھی عمدہ چیز بتاؤں، تو 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کر، اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ غلاموں سے بہت زیادہ بہتر ہے تیرے لیے۔ اور وہ فاطمہ اپنے بابا کا مشورہ مان کر خوشی خوشی واپس لوٹ جاتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں مجھے کوئی کہانیاں سنانے کی ضرورت نہیں، مجھے کوئی جھوٹے شعر سنانے کی ضرورت نہیں، حضرت حسین کے فضائل میں نبی پاک کے ارشاد ہی کافی ہیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا اللہ کے نبی حسین کے کان میں اذان دے رہے تھے، جس کے کان میں پہلی دفعہ اللہ کا نام میرے نبی نے خود
سنایا ہو، اس حسین کی عظمت کے کیا کہنے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبے ذبح کر کے عقیقہ فرمایا اپنے نواسوں کا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب فاطمہ نے حسن کو جنا تو نبی پاک ہمارے گھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے حسن کو اٹھایا، نبی پاک کی گود میں ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے ساتھ اپنا لعاب مبارک لگایا اور انگلی حسن کے منہ میں ڈالی اور حسن نے چوسنا شروع کر دیا۔ پھر اسی طرح حسین کی باری بھی، آپ نے ان کو گود میں لیا، لعاب لگا کر منہ میں ڈالی اور انہوں نے چوسنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، نبی پاک کی لعاب نعوذ باللہ کوئی عام لعاب تھی؟ یہ تو وہ لعاب تھی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کنویں میں پانی تو ہے لیکن اتنا کڑوا کہ نہ اونٹ پیتے ہیں نہ گھوڑے پیتے ہیں، پینے کے قابل جانوروں کی بھی نہیں ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب کنویں میں پھینکی تو رب نے سارے کڑوے کنویں کو ہی میٹھا کر دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب اتنی قیمتی لعاب، میرے بھائی، خندق کے موقع پہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 5-6 بندوں کا کھانا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں تیار ہے، خود بھی تشریف لائیں، چند بندے ساتھ اور بھی لے آئیں۔ میرے نبی نے سوچا میں اکیلا چلا جاؤں، 5-6 بندے لے کر چلا جاؤں، یہ جو باقی خندق کھود رہے ہیں بھوکے اور پیاسے، ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ آپ نے ہاتھوں سے مٹی کو جھاڑا اور اعلان کیا خندق والو تم سب کی جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ جابر کہتے ہیں میں حیران بھی ہوا، پریشان بھی ہوا، ہمارے گھر میں تو بٹھانے کی جگہ بھی کوئی نہیں، کھلانے کے لیے کھانا بھی کوئی نہیں۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہانڈی کے اندر اپنی لعاب مبارک ملائی۔ جابر کہتے ہیں سارا لشکر اسلام کھانا کھا کے فارغ ہو گیا، واللہ ما نقص منہا قطرۃ واحدہ، رب کی قسم جو کھانا میں نے تیار کیا تھا ایک قطرہ بھی اس سے کم نہیں ہوا۔ میری نبی کی لعاب کوئی عام لعاب تھی جو حسین کے پیٹ میں گئی؟ میرے نبی کی لعاب کوئی عام لعاب تھی جو حسین کی گھٹی بنی؟ میرے نبی کی لعاب ابو بکر کی ایڑی پہ لگی تو سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو گیا، اور خیبر والے دن علی کی آنکھوں پہ لگی تو دکھتی ہوئی آنکھیں اللہ نے ٹھیک کر دیں۔ وہ لعاب میرے نبی کی لعاب، مبارک لعاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے ساتھ لگائی اور حسین کو گھٹی ڈالی۔ جس حسین کے پیٹ میں دنیا میں آنے کے بعد پہلی خوراک میرے نبی کا لعاب گیا ہو، اور جس کے حسین پہ کانوں پہ پہلی آواز اللہ کا نام اللہ کے نبی نے سنایا ہو، اس حسین کی عظمت کے کیا کہنے۔ سب کہو سبحان اللہ، محبت کے ساتھ کہو سبحان اللہ۔ اچھا، چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے میں نے روایت کو مختصر سنا۔ علی کہتے ہیں نبی پاک نے پوچھا علی بچے کا نام کیا رکھا ہے جب حسن پیدا ہوئے تھے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ حرب، سمیتہ حرباً، جنگجو، بہادر ہونا چاہیے بیٹا، چونکہ علی خود بہادر تھے نا، کا بیٹا بھی ایسے ہی ہونی چاہیے۔ بل ہوا حسن، نہیں یہ حسن ہوگا۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ کہتا جب حسین میں نے گود میں رکھا، آپ نے پھر پوچھا علی کیا نام رکھا؟ کہا جی سمیتو حرباً، جنگجو۔ آپ نے فرمایا نہیں بل ہوا حسین، یہ حسین ہوگا۔ جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا میں نے پھر کہا یا رسول اللہ نام تو حرب ہی رکھا ہے۔ آپ فرمایا نہیں بل ہوا محسن، اس کا نام میں نے محسن رکھا ہے۔ پھر علی کہتے ہیں نبی نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، میں نے کہا کچھ نہیں تھا، اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن نبی پاک تو سمجھے نا کہ علی کہیں گے میں نے 3 دفعہ حرب نام رکھا اور تینوں دفعہ اللہ کے نبی نے تبدیل فرما دیا۔ آپ فرمانے لگے علی پتہ ہے میں نے کیوں تبدیل کیا؟ میں نے اپنے ان بچوں کا نام
ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھا ہے۔ جس طرح ان کے بڑے بیٹے کا نام تھا شبر، چھوٹے کا شبیر، اس سے چھوٹے کا مبشر، میں نے بھی بڑے بیٹے کا نام حسن، چھوٹے کا حسین اور اس سے چھوٹے کا محسن رکھ دیا ہے۔ علی کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، نبی نے بچوں کے نام کی نسبت کتنی اونچی جا کر جوڑی ہے۔ جس کا نام اللہ کا نبی تجویز فرمائے، نبی کے اولاد کے ناموں پہ رکھے، کھٹی نبی خود ڈالے، اور جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانوں میں اذان خود سنائے، اس حسین کے کیا کہنے۔ یہ بات ذہن میں رہے آپ کے کہ نبی پاک کے یہ نواسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں چھوٹے بچے تھے، یعنی بڑا ہو کر ان کو موقع نہیں ملا۔ بچپن میں آپ کے پاس انہوں نے وقت گزارا، لیکن بچپن میں بڑی موج کے ساتھ وقت گزارا۔ بڑے لوگ تو ادب کے مارے بولتے نہیں تھے، بڑے لوگ تو ادب کے مارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب کے ساتھ پیچھے بیٹھتے تھے، اور یہ نبی پاک کی پشت پر کبھی چڑھ کر کھیلا بھی کرتے تھے۔ میں نے کل آپ کو حدیث سنائی، صحابی کہتے ہیں نبی پاک نے لمبا سجدہ جو کیا تو ہم ڈر گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، یا تو کوئی وحی آنا شروع ہو گئی ہے یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا سر اٹھایا سجدے میں، دیکھوں تو صحیح اللہ خیر کرے، دیکھا حسین نبی کے کندھے پر سوار ہے۔ میں نے کہا خیر ہے، میں نے سجدہ پھر اپنے واپس سجدے کی طرف لوٹ آیا۔ نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ کوئی وحی نازل ہونا شروع ہو گئی تھی یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا تھا، اتنا لمبا سجدہ کیا؟ فرمایا نہ تو کوئی میں بیمار ہوا، نہ تو کوئی وحی نازل ہوئی سجدے میں، میرا نواسا میرا بچہ میرے کندھے پر بیٹھا تو میں نے اس کو اتارنا مناسب نہیں سمجھا۔ شاعر نے کہا دوش احمد پر چڑھا بلغ العلا بکمالہ، دوش کہتے ہیں کندھوں کو، دوش احمد پر چڑھا بلغ العلا بکمالہ، کمال دیکھو کتنی بلندی پر پہنچ گیا ہے حسین۔ دوش احمد پر چڑھا بلغ العلا بکمالہ، راہ خدا میں سر دیا کشف الدجا بجمالہ، دو جگ کو نور سے بھر دیا حسنت جمیع خصالہ، جدش محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ کتنی عظمتیں ہیں اور کتنی شان ہے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بچاؤ جی جس کی اتنی عظمتیں ہوں، مجھے حسین کی شان کے لیے جھوٹی کہانیوں کی ضرورت ہے بھلا؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ میں جہاں ان کی شان لکھی ہوئی وہاں تو میں پڑھتا نہیں ہوں، یا مجھے پڑھنے آتا نہیں ہے، یا میں جان بوجھ کے وہاں سے اعراض کرتا ہوں، اس لیے پھر میں جھوٹے کہانیاں ڈھونڈ کر وہ بیان کرتا ہوں نا، ورنہ حدیث میں تو ان کی شان بڑی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں؟ نبی پاک اپنے نواسے کو کندھے پہ بٹھا کر لا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے جب یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے، کیا کہا جی سنیے۔ حضرت عمر نے فرمایا نعم المرکب رکبت یا غلام، نعم المرکب بڑی عمدہ سواری ہے، رکبت یا غلام جس پر تو سوار ہو کے آ رہا ہے اے بچے، دو جہاں کے سردار امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، زور سے بولو، جن کے قدم مبارک جس زمین پر لگ جائیں اللہ اس زمین کی قسمیں کھایا کرتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب مکے کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ مکے کی گلیوں کے اندر تیرے قدم مبارک جو لگتے ہیں میرے پیغمبر۔ اے بچے تو کس کے کندھے پر بیٹھ کر آ رہا ہے؟ نعم المرکب رکبت یا غلام، بڑی اونچی سواری پر، بڑی شان والی سواری پر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ جب عمر نے یہ بات کہی، سننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ یا عمر، اے عمر صرف سواری بے مثال نہیں، کندھے پہ بیٹھا سوار بھی بڑا بے مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے نبی پاک کے کندھوں پہ سواری کی ہو
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتا ہو۔ اور بڑی عجیب بات آپ کو سناؤں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، ایک دن میرے بابا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ میرے گھر تشریف لائے، دیکھا بچے رو رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا میرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ ابھی حسین بالکل معصوم بچہ تھا کہ یا رسول اللہ بھوک کی شدت کی وجہ سے بیٹا رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دو میرا بیٹا، مجھے پکڑاؤ میرا بیٹا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں نے حسین ننھے کو اٹھایا اور اپنے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ میں نے دیکھا آپ پہلے ٹھوڑی ہلا کے اپنے نواسے کو ہنسانے لگے، پھر کیا ہوا؟ آپ نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی اور میرے سامنے حسین کے منہ کے اندر ڈال دی، اور میں نے دیکھا بچہ کے منہ کے اندر جو چیز ڈالی جائے وہ چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی پاک نے اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈالی اور حسین نے اللہ کے نبی کی زبان کو چوسنا شروع کر دیا۔ اب ذرا سوچنا یہ کون سی زبان ہے جو حسین چوس رہے ہیں؟ یہ کوئی عام زبان تو نعوذ باللہ نہیں ہے نا، یہ وہ زبان ہے جس کے بارے میں رب کہتا ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ یہ زبان میرے امر کے بغیر تو حرکت میں بھی نہیں آیا کرتی۔ ایک صحابی نے ایک دفعہ عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی ہر بات لکھنے کا شوق رکھتا ہوں، جو بات آپ فرماتے ہیں جی چاہتا ہے نوٹ کر لوں اور لکھ لوں، لیکن مجھے بعض ساتھیوں نے منع کیا، بعض صحابہ نے مجھے روکا، یار ہر بات نہ لکھا کر، کبھی اللہ کے نبی غصے میں ہوتے ہیں، غصے میں بندہ کوئی سخت بات کر جاتا ہے، کبھی آپ محبت اور پیار کی کیفیت میں ہوتے ہیں، پیار اور محبت میں بھی بندہ بعض دفعہ کوئی بات زیادہ کر جاتا ہے، تم ہر بات کیوں لکھتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ بتائیں میں لکھوں یا نہ لکھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرا یار اگر تو لکھنا چاہے تو لکھ لیا کر، باقی رہی بات غصے اور محبت والی، یہ بات تو ٹھیک ہے، کبھی بندہ غصے میں بولتا ہے، کبھی بندہ محبت میں بولتا ہے، لیکن سن میرا صحابی میں غصے میں بولتا ہوں تب بھی وحی سے کلام کرتا ہوں، محبت میں بولتا ہوں تب بھی رب کی وحی سے کلام کرتا ہوں۔ میری ہر حالت وحی الہی کے بغیر میں نے کبھی زبان نہیں ہلائی۔ وہ زبان جو غصے میں بولے تو بھی وحی سے بولے، وہ زبان جو محبت میں چلے تو بھی رب کی وحی سے چلے، وہ زبان حسین کے منہ کے اندر ہے اور حسین اس کو چوس رہے ہیں۔ اس لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، اتنا پیار کرتے تھے اللہ کے نبی میرے ان بیٹوں کے ساتھ اور اپنے نواسوں کے ساتھ، حتیٰ کہ ایک دفعہ آپ نے پیار میں فرمایا، اور روایت ابو ہریرہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ جس نے میرے ان نواسوں حسن اور حسین سے محبت کی گویا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس کے دل میں ان کے لیے بغض اور نفرت ہے گویا کہ اس کے دل میں میرے لیے بھی بغض اور نفرت موجود ہے۔ نعوذ باللہ، اتنی شان والے تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے۔ اور ایک بات اور عرض کرنے لگا ہوں، ذرا سارے رات توجہ سے سننا، پھر اس کا کہیں کوئی غلط مطلب نہ سمجھ لے۔ بڑی توجہ سے، سب کی توجہ ہے نا صاحب حضرات کی، سب توجہ سے سنیں، ذرا بہت ہی دھیان کے ساتھ سنیں۔ آل بیت جو ہے نا، اہل بیت، آل بیت کا معنی ہوتا ہے گھر والے۔ اہل بیت کا کیا معنی؟ گھر والے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ میں سے کسی شخص سے پوچھوں بھائی گھر والوں کا کیا حال ہے، تو کیا مراد ہوتا ہے؟ بیوی اور بچے مراد ہوتے ہیں نا، نواسا داماد، وہ گھر والے مراد نہیں ہوتے، ان کا گھر الگ ہوتا ہے۔ اصولی طور پہ جو عرف میں رواج ہے اس حساب سے نبی پاک کے اہل بیت کون ہیں؟ آپ کی بیویاں اور آپ کے بچے، لیکن علی اور حسنین کی یہ شان ہے کہ نبی پاک نے ان کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل فرما لیا ہے۔ اچھا، مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس روایت کو روایت کرنے والی کون ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے
رضی اللہ تعالی، زور سے کہو، سیدہ عائشہ روایت کرنے والی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا تعلق مسلک حق اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، شاہ جی سیدہ عائشہ کی شان زیادہ ہے یا سیدہ فاطمہ کی شان زیادہ ہے؟ شاہ جی نے فرمایا تھا، بھائی یہ تو نسبتوں کی بات ہے، بیوی کی نسبت سے دیکھو تو عائشہ کی شان زیادہ ہے، بیٹی کی نسبت سے دیکھو تو فاطمہ کی شان زیادہ ہے۔ ہم تو دونوں کا احترام کرنے والے ہیں، ہم تو سیدہ عائشہ کا بھی احترام کرنے والے ہیں، ہم تو سیدہ فاطمہ کا بھی احترام کرنے والے ہیں۔ وہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں جو فاطمہ کو اہل بیت میں مان کر عائشہ کو اہل بیت سے نکالتے ہیں۔ میں روایتی وہ سنانے لگا ہوں مسلم شریف کی جو روایتی عائشہ کرتی ہیں، جھگڑا ہی ختم ہو۔ روایت کرنے والی کون ہے بولو، یاد کر کے اٹھو۔ سیدہ عائشہ روایت کرنے والی ہیں، ام المومنین روایت کرنے والی ہیں، نبی پاک کے گھر کی بات بتانے والی ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے گھر سے، کمرے سے باہر آئے، آپ نے کالا جبہ مبارک پہنا ہوا تھا بالوں کے ساتھ، جس کے اوپر کچھ کڑھائی بھی کی ہوئی تھی، جس کو میں اور آپ کالی کملی بھی کہتے ہیں۔ آپ نے کالی کملی پہنی ہوئی تھی، کالا جبہ مبارک پہنا ہوا تھا۔ اتنے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کیا دیکھا، حسن بچہ دوڑتا ہوا آیا، آپ نے کہا بیٹے ادھر آ جاؤ، میری چادر کے اندر گھس جاؤ۔ حسن آپ کی چادر میں گھس گئے، اتنے میں حسین آئے، آپ نے فرمایا تو بھی ادھر چادر میں آ جا۔ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ میں نے دیکھا نبی پاک کی لخت جگر فاطمہ آ رہی ہے، اور حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں فاطمہ کی چال نبی کی چال کے بہت مشابہ تھی، فاطمہ نبی کی چال چلتی ہوئی آئی ہے۔ آپ نے فاطمہ بیٹی تو بھی چادر میں آ جا، فاطمہ بھی چادر میں آ گئے۔ علی آئے، آپ نے علی تو بھی اس طرف چادر میں آ جا، آپ نے علی کو بھی چادر میں لیا، فاطمہ کو بھی چادر میں لیا، حسن اور حسین کو بھی چادر میں لیا۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں، اے اللہ یہ بھی میرے، زور سے بولو یہ بھی میرے۔ اور پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میرے پروردگار جو وعدے طہارت کے میرے باقی گھرانے کے ساتھ کی ہوئی ہیں اس کے اندر میرے داماد اور میرے نواسوں کو بھی شامل فرما لیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام آباد اور تراوڑی کے مسلمانوں، نبی پاک نے یہ چادر ڈالی تھی جس میں حضرت فاطمہ کو بٹھایا تھا، یہ مسجد کے سیر میں تھی یا گھر کے سیر میں تھی؟ مسجد میں ڈالی تھی یا گھر میں ڈالی تھی؟ گھر میں ڈالی تھی نا، حضرت فاطمہ لوگوں کے سامنے مسجد میں تو نہیں آئی تھی، وہاں آپ نے بٹھایا۔ علی اور حسین اور حسن کو گھر کے اندر آپ نے چادر میں بٹھایا۔ اور ام المومنین عائشہ پہ قربان جائیں جس نے گھر کی بات روایت کر کے آج ہمیں پہنچا دی ہے۔ ظلم کتنا ہے کہ اسی عائشہ کو ہم نبی پاک کے گھرانے سے باہر نکالیں، ہے ظلم یا نہیں ہے؟ اہل بیت کی شان سر آنکھوں پہ، لیکن عائشہ کے ساتھ تو زیادتی نہ کرو نا۔ جو عائشہ گھر کی روایت ہمیں بتا رہی ہے کہ نبی پاک نے چادر میں کہا تھا یا اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، نبی پاک نے اپنے نواسوں کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ سب کہو سبحان اللہ۔ اور جب مناظرے اور مباہلے کا چیلنج ہوا، جب نجران کا وفد آیا نبی پاک کے ساتھ بحث کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول ہے، بحث ہوتی رہی۔ بحث میں جب وہ ناکام ہوئی اور ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی، آپ نے فرمایا ایسے کرو آپ مباہلہ بھی کر لیتے ہیں۔ ہمارے ایک مولوی صاحب فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، بڑے صحت مند بھی تھے، میری طرح اتنے کمزور سے نہیں تھے۔ کہتے ایک بندے کے ساتھ بحث کی، بحث جب ختم ہوئی میں کہا کشتی بھی لڑ لے، ان کے کر لیے کشتی بھی لڑ لے، یہ شک بھی نکل جاوے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ بحث تو ہو گئی تم نے دلائل کے ساتھ، کر لی، مباہلہ بھی کر لو، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم
ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، تم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے آؤ، میں بھی لے آتا ہوں۔ میدان میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ جو جھوٹا ہے اس کو برباد کر، دیکھتے ہیں پھر کون بچتا ہے۔ لیکن وہ ڈر گئے، نہ آئے، وہ نہ آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب یہ آیت مباہلے والی نازل ہوئی تب بھی آپ نے اپنے داماد اور اپنے نواسوں کو بلایا، اپنی بیٹی کو بلایا، اور تب بھی آپ نے فرمایا تھا اے اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے، یہ میرے اہل بیت میں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، یہی وجہ ہے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حسن اور حسین دونوں آئے اور سرخ قمیصیں پہنی ہوئی تھیں، لڑکھڑائے تھوڑے سے، نبی پاک خطبہ چھوڑ کر نیچے اتر گئے، ان کو اٹھا کے ممبر پہ ساتھ بٹھایا اور فرمانے لگے صدق اللہ، رب نے سچ کہا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، میرے یہ بچے آ رہے تھے، میں نے دیکھا کہیں گر نہ جائیں، مجھ سے صبر نہ ہوا، میں خطبہ چھوڑ کے ان کو اٹھانے کے لیے چلا گیا۔ سبحان، وہ کربلا میں شہید ہوئے۔ وقت ختم ہو گیا کہ میں تفصیل سناؤں، ایک اتنا اشارہ یہ کرتا ہوں، یہودی وہ اسلام دشمن قبیلہ ہے کہ جن میں سے بنو قریظہ کی گردنیں اڑائی گئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گردنیں اڑانے کا حکم دیا، حضرت سعد نے فیصلہ کیا تھا، آپ کتابوں میں تفصیل پڑھ لیں گے، اب وقت نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ گروہ تھا بنو نذیر کا جس کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا اور وہ وہاں سے بھاگے اور جا کر خیبر میں آباد ہوئے، اور خیبر میں جا کر آباد ہوئے، اور دوسرا یہ گروہ اور یہ قبیلہ تھا، دونوں کو بھگایا گیا اور دونوں کو غصہ تو تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بھی منصوبے اور پروگرام انہوں نے بنائے، اور خیبر کا قلعہ آپ سب جانتے ہیں کس نے فتح کیا تھا، زور سے بولو یار، علی کا نام اس طرح بندہ لے، علی کا نام زور سے لو، کس نے فتح کیا تھا؟ نبی پاک نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح بھی عطا فرمائیں گے، اور یہ وہ شخص ہوگا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہوگا، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہوگا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے کبھی بڑا بننے کا شوق نہ تھا کہ میرے ہاتھ میں جھنڈا ہو، لوگ میرے پیچھے چلیں، کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن اس دن میرا بھی دل کرتا تھا کہ جھنڈا مجھے ملے، کیونکہ اللہ بھی محبت کریں گے، نبی بھی محبت کریں گے، فتح بھی ہوگی۔ لیکن صبح آپ نے علی کا نام لیا اور مرحب کے ٹکڑے علی نے کیے، اور علی کو مرحب نے کہا ان الذی سمتنی امی حیدرہ، تو بڑا اپنے آپ کو پہلوان سمجھتا ہے، میرا نام بھی میری ماں نے حیدر اور شیر رکھا ہے، میرے ساتھ آ مقابلہ کر تو تجھے پتہ چلے۔ بس ایک ہی ضرب ایسی کاری علی نے لگائی، ٹکڑے کر کے مرحب کے رکھ دیے، اور خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ یہودیوں کو یہ بھی غصہ تھا علی پر، ادھر نبی پر غصہ، ادھر علی پر غصہ، اور حسین نبی کی بھی اولاد ہے، حسین علی کی بھی اولاد ہے۔ انہوں نے کہا بدلہ تو لینا ہے، نبی اور علی کی اولاد سے بدلہ تو لینا ہے، کیسے لیں، ہمت تو ہے نہیں، کیونکہ عمر نے اعلان کیا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ بھاگ جائیں، جزیرہ عرب سے نکل جائیں۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمیں یہاں چھوڑتے نہیں ہیں، نبی کے غلام تو اتنے جوش میں ہیں۔ انہوں نے کہا چلو اوپر اوپر سے مانو ان کو، منافقانہ چال کے ذریعے ان سے ہم انتقام لے سکتے ہیں۔ پھر خط لکھے حسین کو، آپ کوفے آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں، صحابہ نے منع کیا، یہ وفادار لوگ نہیں ہیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ لیکن حسین نے کہا وہ اتنے خط لکھ کے کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو ایسے کرتا ہوں، تحقیق کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ مسلم بن عقیل گئے، کوفے والوں نے کہا شکر ہے آپ آئے ہو جی، ہم تابعدار، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں حسین کے آنے تک، حسین آئے گا تو پھر اس کی بیعت ہوگی۔ مسلم بن عقیل اور مطمئن ہوئے، انہوں نے خط لکھا حسین بھائی آ جائیں، یہ لوگ تو بڑے تیار ہیں، بڑے وفادار لگتے ہیں۔ حسین کی طرف خط گیا، وہی کوفے والے دوسرے لشکر میں شامل ہو گئے، اور مسلم بن عقیل کی جب شہادت کا وقت آیا، ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہا مقابلے بھی کرتے اور پھر روتے بھی وہ موت کو دیکھ کر۔ مسلم بن عقیل نے کہا اللہ کی قسم میں اپنی جان کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں اس خط کی وجہ سے رو رہا ہوں جو حسین کو لکھا ہے، وہ کاش کے نہ آتے اور وہ بچ جاتے۔ بلکہ مسلم بن عقیل بھی شہید ہوئے، اور کربلا میں نبی کا یہ پیارا نواسہ بھی شہید ہوا۔ میں بات کو ختم کر کے آخری بات سناتا ہوں، جب نبی پاک کا نواسہ کربلا میں شہید ہوا نا، تو حسین کی بہن نے ایک جملہ کہا،
وہ جملہ آپ کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں. یہ باتیں جتنی بھی بنی ہوئی ہیں نا، میں نے پہلے عرض کیا کہ دشمن کے آگے بال کھول کر گئی اور یہ کیا اور وہ کیا. میرے بھائی، یہ نبی کے گھرانے کی خواتین کے ساتھ زیب بھی یہ باتیں نہیں دیتی. نبی کا گھرانہ تو وہ ہے. حمزہ کی لاش کے ٹکڑے پڑے تھے اور صفیہ جا رہی تھی نبی پاک کی پھوپھی. آپ نے روکا تو حضرت صفیہ نے کہا اللہ کے نبی سے کہو مجھے اپنے بھائی کی لاش کے ٹکڑے سمیٹنے دے، مجھے دیکھنے دے. میں زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالوں گی جو رب کی ناراضگی کا باعث ہوگا. میں وہی کہوں گی جس سے اللہ خوش ہو جائیں گے. یہ تو وہ خاندان ہے. حضرت زینب نے کیا کہا؟ حضرت حسین کی بہن نے جب اپنے بھائی کا سر کٹا دیکھا تو کیا کہا؟ فرمانے لگی ربنا اخبر جدنا حسین کا مقتول. اے ہمارے پروردگار، تجھے تو ساری قوتیں حاصل ہیں، تو سب کچھ کر سکتا ہے. اتنی تیرے سامنے التجا ہے. اخبر جدنا، ہمارے نانے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچا دیجئے جس حسین کو آپ چوما کرتے تھے اور جس حسین کے بارے میں کہا کرتے تھے یہ میرا پھول ہے جو اللہ نے دنیا میں عطا فرمایا، جس کو منبر پہ ساتھ بٹھایا کرتے تھے، جس کے منہ کے اندر اپنی لعاب کی گھٹی ڈالا کرتے تھے، جس کی زبان کو خود چوسا کرتے تھے، جس کے لیے سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے، جس کی عظمتوں کے اور جس کی بلندیوں کے کیا کہنے، جس کو آپ کندھے پہ اٹھا کر مدینہ کی گلیوں کے اندر پھرایا کرتے تھے. حسین کا مقتول. آج امت کے کچھ لوگوں نے اس پیارے نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا ہے، لیکن ہم حسین کی بہن ہو کر، آپ کی نواسی ہو کر زبان سے وہی بات نکالیں گے جو اللہ آپ نے اور اللہ کے نبی آپ نے ہمیں بتائی ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ نے بتایا میرے بندے جب ان پر کوئی دکھ آتا ہے وہ جزا فضا نہیں کرتے بلکہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے اور زبان سے کہتے ہیں انا للہ، ہم تو ہیں اللہ کے، وانا الیہ راجعون، اور ہم لوٹ کر بھی رب کی طرف جانے والے ہیں. یا اللہ اپنے نبی کو یہ بتا دے اس کا نواسا بھی اللہ کے نام پہ کٹ کے اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے، جنت کا مہمان بن گیا ہے، وہ بھی راضی، اور ہم بھی اللہ کے تقدیر پر، ہم بھی اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارا بھائی حسین دنیا سے کامیاب گیا، سر پہ دشمن تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے، اور حسین تیرے جذبے کے کیا کہنے ہیں، تو رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا ہے. شاعر نے کہا کیسا ہے یہ عابد کہ مقتل کے مصلے پہ کھڑا ہے، قتل کا پہ آ چکا ہے، سر پہ قاتل تلوار لے کر پہنچ گیا ہے، اور حسین تیری عبادت کے کیا کہنے، تو رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ کا سجدہ بجا رہا ہے. اس بندے کا کیا حق بنتا ہے کہ حسین کا تذکرہ کرے جو نماز نہیں پڑھتا، جو بے نمازی ہے، وہ کس منہ سے حسین کا تذکرہ کرتا ہے؟ حسین کا تذکرہ تو وہ کرے جو نماز کا اہتمام کرنے والا ہے. کیسا ہے یہ عابد مقتل کے مصلے پر کھڑا ہے، کیسا ہے یہ نمازی بے خوف دشمن سجدے میں ہے. اللہ اللہ تیرا یہ سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ یوں لگا کہ ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.